میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہے مدینہ طیبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک نیک بادشاہ نور الدین محمود زنگی کے خواب کا۔ نور الدین زنگی شام کے ایک عادل اور دیندار حکمران تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک رات وہ اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے نور الدین، دو سرخ کپڑوں والے اشخاص میری قبر مبارک کے قریب شرارت کر رہے ہیں، انہیں روکو۔ بادشاہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں، دل میں خواب اور گھبراہٹ ہے، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی رات پھر وہی خواب آتا ہے اور تیسری رات بھی وہی منظر۔ اب نور الدین زنگی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ محض خواب نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک خاص پیغام ہے۔ فوراً تیاری کرتے ہیں، اپنے چند خاص آدمیوں کو ساتھ لیتے ہیں اور خفیہ طور پر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دیتے ہیں، درود سلام پیش کرتے ہیں اور خوب صدقہ و خیرات تقسیم کرتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ کیوں آئے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ کے تمام رہائشیوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ ان کو دیکھ سکیں۔ نور الدین سب لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر خواب میں دکھائے گئے دو سرخ کپڑوں والے آدمی نظر نہیں آتے۔ آخرکار پوچھتے ہیں، کیا مدینہ میں کوئی اجنبی بھی آیا ہے جو یہاں کا رہائشی نہ ہو؟ لوگ جواب دیتے ہیں، جی ہاں، دو آدمی آئے ہیں، لوگوں کو خیرات دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، ہم تو انہیں بہت نیک سمجھتے ہیں۔ نور الدین زنگی فوراً انہیں بلاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں سامنے آتے ہیں، نور الدین پہچان لیتے ہیں کہ یہی تو وہ ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ ان کے کمروں کی تلاشی لی جاتی ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ کمرے میں زمین کھدی ہوئی ہے، ایک سرنگ بنی ہوئی ہے جو سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ اللہ اکبر! یہ دونوں دراصل مسلمان نہیں تھے بلکہ عیسائی تھے جو مسلمانوں کے بھیس میں مدینہ آئے تھے۔ ان کا مقصد نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے جسد عطر کو قبر مبارک سے نکال کر لے جانا تھا۔ نور الدین زنگی نے فوراً حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرات نہ کرے۔ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد سیسے اور سیمنٹ کی مضبوط دیواریں ڈلوائیں تاکہ قیامت تک کوئی بھی قبر مبارک تک نہ پہنچ سکے۔ آج بھی یہ مضبوط تھی اور حفاظتی دیواریں اسی واقعے کی نشانی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے کئی بڑے سبق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا انتظام خود کیا۔ خواب بھی بعض اوقات وحی کی ایک جھلک ہوتے ہیں، خاص طور پر اولیاء و صالحین کے خواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اور ان کی قبر مبارک کی حفاظت اہل ایمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اس وقت اللہ نے نور الدین زنگی کو منتخب کیا۔ آئیں دعا کریں، اے اللہ ہمیں بھی دین کا سچا خادم بنا۔
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار غلاموں میں شامل فرما اور ہمیں روز قیامت اپنے نبی کریم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایک قصہ۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس بارے میں کمنٹس ضرور دیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ناظرین، یہ ویڈیو ایک بہت پیارے بھائی ہیں میرے بڑے، ان کی خواہش پر بنائی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی کسی موضوع پر، اسلامی واقعہ پر ویڈیو بنوانا چاہیں تو ضرور مجھ عاجز کو حکم دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح گزارش، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔